جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود شریف اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ ایک درود کے بدلے اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان المبارک جو نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دریا بہتے ہیں، تو اس میں درود کی طاقت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے؟ عام دنوں کی بنسبت ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے، اس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر درود شریف جس سے ایک کے بدلے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، تو رمضان مبارک جو کہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں درود و سلام کے انوار و برکات کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہم رمضان مبارک میں درود شریف پڑھنے کے چند حیرت انگیز فائدے بتائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ درود شریف بہت فضیلتوں اور بڑی برکتوں والا عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس عمل کو اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن مجید میں بڑے مؤثر اور پیارے اور منفرد انداز میں دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کی عوض میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اللہ اس کے بدلے ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ کی رحمتیں ہماری زندگیوں میں بہت سی شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور بس اوقات ایسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جن کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اگر ہمت کریں تو درود کی طاقت سے ہماری زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کے دریا بہہ سکتے ہیں اور ہماری زندگیاں بدل سکتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رمضان المبارک جو رحمت کا مہینہ ہے، جہاں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو سوچ کر دیکھیں کہ اگر ایک درود ہمیں روزانہ 10 رحمتیں کما کر دیتا ہے، تو رمضان میں جب ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو آپ کے خیال میں ہمیں کتنی رحمتیں ملیں گی۔ پھر بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کثرت سے صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کے بارے میں ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے جو تمہیں ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی بڑی انمول ہے۔ اس کا کوئی بھی لمحہ غفلت سے گزرنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے قیمتی لمحات ہیں جو ایک دفعہ گزر گئے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنی رحمتوں، بخششوں اور برکتوں سے بھر دیا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ فرشتے صبح و شام اترتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی دعائیں کثرت سے قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک نبی پر وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو بتائے کہ جو شخص میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، میں اس کے جسم کو دنیا میں تندرست رکھوں گا اور اسے آخرت میں بڑا اجر دوں گا۔ بزرگان دین اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں عبادات کا اثر سال بھر رہتا ہے۔ اس دوران جو کوئی نیکی کرے گا وہ اس کے بعد آسانی سے کر سکے گا۔ جو شخص اس دوران کسی گناہ سے بچتا ہے وہ سال بھر آسانی سے بچ سکتا ہے، اور اس مہینے میں معصیت و گناہ سے اجتناب کرنا کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بس جب شیاطین کو قید کیا جائے گا تو خود گناہوں میں کمی واقع ہو جائے گی، اور یہ ضروری نہیں کہ گناہ بالکل مٹ جائیں، اس لیے کہ دوسرا محرک ابھی ساتھ ہے، یعنی نفس تو باقی ہے۔ اس مہینے میں وہ معصیت کرائے گا، مگر اس کا اثر عام دنوں کی بنسبت کم ہوگا، کیونکہ ایک محرک رہ گیا۔ اس میں ایک مہینے کی مشقت گوارا کر لی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، غرض اس مہینے میں ہر عضو کو گناہ سے بچایا جائے۔ پیارے دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔
روزہ نظام ہضم اور معدے کے مسلسل کام سے کچھ راحت فراہم کرتا ہے اور بیکار فضلات کو خارج کرتا ہے۔ جسم مضبوط ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوش حضرات کو سگریٹ نوشی سے روکتا ہے اور انہیں تمباکو نوشی چھوڑنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح ایک مہینہ احتجاج کیا، اسی طرح دیگر مہینوں میں بچ سکتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے؟ رمضان گزرتے ہی انسان ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جن چیزوں کی عادت تھی، رمضان کے بعد پھر وہی کرنا شروع کرتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان مبارک کو بطور نمونہ استعمال کیا جاتا اور دوسرے مہینوں میں بھی اس پر عمل کیا جاتا، کیونکہ روزے کا مقصد صرف دن پر بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کی روح کو سنوارتا ہے اور اس سے نظم و ضبط، اطاعت اور صبر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو معمولی باتوں پر غصہ آتا ہے، اور شریعت نے رمضان میں لڑائی جھگڑے کو خاص طور پر منع کیا ہے۔ لہٰذا شریعت کے احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح صبر و ضبط کی عادت ہو جاتی ہے۔ الغرض ماہ رمضان المبارک اپنی اصلاح کا بڑا قیمتی وقت ہے۔ جو اس مہینے میں اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کی زندگی بھی سکون و چین سے گزرے گی اور آخرت میں بھی بڑا اجر ملے گا۔ تو پیارے دوستوں، آپ اس میں فرض نمازوں کے ساتھ نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیجیے۔ نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہو بھی کہ نہیں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے عبادات میں خوب مجاہدہ کریں، اور سب سے اہم چیز کہ حقوق العباد کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ آج ہمارے زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ عبادات کی کمی نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، دغا بازی یہ ہمارے خون میں شامل ہو چکی ہے۔ ہمیں خود کو ان سے بچانا ہوگا۔ رمضان ہی یقین کیجیے وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوشش کر لی جائے تو انہیں غلیظ عادات سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں روزے کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ کو ایسے شخص کے دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جو روزہ رکھ کر بھی نہ جھوٹ بولنا چھوڑے، نہ دھوکہ دینا چھوڑے، نہ فراڈ اسے چھوٹے، نہ دغا بازی سے وہ جان چھڑائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ نام ہی اپنی اصلاح کا ہے۔ جو روزے میں بھی اپنی اصلاح نہ کر سکا، شاید ہی اسے اپنی کبھی اصلاح کا موقع نصیب بھی ہو۔ بہت بڑی محرومی ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں۔ عین ممکن ہے کہ حقوق اللہ کی تو معافی مل جائے گی، مگر حقوق العباد کی معافی کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر اپنے بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جائے۔ پیارے دوستوں، آج بھی میں آپ کے لیے ایک چیلنج لایا ہوں۔ چیلنج بڑا آسان ہے، بس اس ویڈیو کے کومنٹ میں آپ نے کومنٹ کرنا ہے کہ رمضان مبارک۔ اور ہاں دوستوں، جیسا کہ یہ بہت بابرکت ساتیں ہیں اور یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے، تو ان میں جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمارے درود سمیت تمام عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں رمضان مبارک کی قدر و منزلت نصیب فرمائے، ہمارے روزوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب فرمائے۔